اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, ابھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے ہیں, فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے بھائی. مثال ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی, اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے گناہ کیا, کسی عالم کی بات نہیں مانی, اب مجھے پتا ہے میں مروں گا, خودکشی ہوگی, میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں. پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا, اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو, اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں, اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور دل سے ندامت ہوئی. گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا, بولو نا, معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس, اس کو اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ, فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف, دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجنا, واپس بھیجنا, اللہ بھیجے گا واپس. تو کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہو, نیچے جائے گا. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے, فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان, فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی, چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا, ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے, میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں, اور اندرون ملک بیرون ملک, اندرونی گشت بیرونی گشت, سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے, خود بخود ہی, خود ہی کہہ رہا ہے ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے, 1 سال, سب کچھ ہو جائے گا. اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا, 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا, نیچے گرے گا, چیخیں نکلیں گی, اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے. جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیا, پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے, یا لوگ آپ کو ہدیے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے, دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے, بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے, اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائی بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو. اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا. تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا, اب اس کو دیکھ اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے, کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید ہی حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دیں. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی, دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے, صحیح ہے نا. تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا, فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا, اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے, 1 سال کے لیے جا رہا ہے, پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے, ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہاں اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا, مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے, تو پھر توکل کہاں گیا, توکل کا مطلب کیا ہوا. تو وہ حدیث میں ہے اجملو, اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے, اعتدال. وتوکلوا علیہ, اعتدال کا مطلب کیا ہے,
تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو، حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایسے ڈھیلے 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 بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی، یا کوئی نیمبو پانی پی کے آیا کرو جو میں نے طریقہ بتایا نا. 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ بیان میں آنے سے پہلے، وہ پی جائے کرو اپنے خرچے پہ. تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر، تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال، بیلنس. ہوس نہیں کرنی، ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے، نائٹ ڈیوٹی، دن میں بھی جا رہا ہے، نہ بچوں کو ٹائم، نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو. کروڑوں کروڑ روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت. کہہ رہے سوتے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں، کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو، اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو، اتنے اس کو یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے، یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے، اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. اور بھائی یہ گدھا ہے، گدھا پن ہے، یہ ہوس ہے. کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے، ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو، بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو، اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی، استغفر اللہ، خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے. پہلی شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا. ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے، ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ رہتے، اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے، تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے. چلو پھرو، ہلو چلو. تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات، اجملوا فی الطلب، اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس، ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا، 100 سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ، پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں. آج بھی نکلتے ہیں یہ ہندو. مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا، ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے؟ ابے زندگی اتنی رہ گئی ہے، کھاؤ پیو، کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ، مر جاؤ یار بس ختم، اللہ ان کو کھلائے گا، کچھ جمع کر لو، کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا، پھر بے اعتدالی. سونا اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا، نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر بھر کے، پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کے ڈالے جا رہے ہیں. بس کر یار، کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار، تو بیٹھ کے نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا، نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے، وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں، یہ بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو وہ شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا، تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی، جمع اتنا کرنا ہے جمع. اچھا اب میں اس اشکال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ذاتی مکان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں ذاتی مکان کے خلاف ان کم بختوں کے لیے ہوں، استغفر اللہ، برا بلا کہہ رہا ہوں میں ان کم بختوں کو، کہ جن کم بختوں سے کرایہ نکلتا نہیں ہے مہینے کا. میرا جب بیان کیا نا کہ ذاتی مکان کی ہوس نہ کیا کرو، فکر نہ کیا کرو، تو لوگوں نے اس پہ کہا بھائی ذاتی مکان تو ذاتی ہوتا ہے، کرائے کے مکان سے کبھی بھی نکال دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے کیا کہا، کئی بار بتا چکا ہوں، بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا، کھانا پینا اور یہ سب چیزوں سے بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو، ورنہ ذاتی مکان مہنگا بہت ہوتا ہے. تو متوسط درجے کی آمدن والے آدمی اگر ذاتی مکان بنانے کی فکر میں لگے گا نا، تو یہ نہیں کہ 1 سال تک کا اسٹور، کئی سالوں کی آمدن اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنا پڑے گا، اور پھر 60-70 سال کی عمر میں جا کے ذاتی گھر بنائے گا، تو زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو اس لیے وہاں تو صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا، نہ، بدترین چیز. حدیث کے بدترین کا ایک مطلب ہوتا ہے، یہ وہ والا بدترین نہیں ہے جو اردو میں. اس کی مثال دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء اولها. مردوں کی بدترین صف نماز میں آخری ہے اور عورتوں کی بدترین صف نماز میں پہلی ہے. اب یہاں بدترین کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ آخری صف میں آئے، دیر سے آئے، آپ نے کہا یہ تو سب سے بدترین صف ہے، تو اس صف میں تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، میں گھر جا رہا ہوں. نہ، بدترین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اینڈنگ والی، یعنی باقیوں کے مقابلے میں آنا تو ہے، لیکن یہ وہ شخص آخری صف میں آئے جو مجبور ہو. بہرحال نہ ہونے سے بہتر کیا ہے، بلکہ ضروری ہے، جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اصل میں پہلی صف ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو پھر سب سے آخر میں کون سی ہے؟ آخری صف ہے. وہ آنا تو پھر بھی پڑے گا. تو حدیث میں جو آتا ہے صحیح حدیث ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ یہ سب سے لاسٹ میں رکھو. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، جن کی توندیں کیا ہیں؟ بھری ہوئی ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی نکل گئی،
کھا پی بھی لیا, پراٹھے بھی پھوڑ دیے, انڈے بھی, دیسی گھی بھی, مچھلی بھی, بادام بھی, پستے بھی, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, پھر بھی پیسہ بچ رہا ہوتا ہے. پھر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بہتر کیا ہے, گھر بنا لو یار, ذاتی گھر بنا لو, اچھی بات ہے, انجوائے کرو لائف. اب ایک آدمی نے میرے بیان پہ کہا یہ ذاتی گھر کے خلاف ہے, مفتی صاحب کرائے کے گھر پہ رہو نا, پتہ چلے کرایہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے. مجھے فون کیا, میں نے کہا کرایہ تیرے سے ادا ہو نہیں رہا ہے اور تو گھر بنائے گا ذاتی. بھائی ایک دم اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, یار بات تو صحیح ہے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. کرایہ تیرے سے نکل نہیں رہا اور اب تو ذاتی گھر کی فکر کرے گا تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ حاصل ہوگا. بنا لے گا گھر, یہ بنا لیتے ہیں لوگ جوڑ جوڑ کے, لیکن زندگی کو جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے وہ تو میرے بھائی 40-50 سال تک ہے, اس کے بعد تو آڑے ترچے ہونا شروع ہو جاؤ گے. جو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ سارا دیواروں اینٹوں اور سریے میں تھوپ دیا, اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ میں نے کیا کر لیا, گھر بنا لیا. تو مالداروں کا کام ہے, پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو, نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو, دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو. جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا, اس کو تھوڑا سا کرایہ دے کے اس کے گھر میں رہا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں, تو میں تو کہتا ہوں کس طرح بیچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار, اور ہم کرایہ دے کے اس میں رہ رہے ہیں. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرایے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, دوسرے گھر میں چلے جانا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے, دوسرے گھر میں چلے جانا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہے, کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں. میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں, کیونکہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں. بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ ایماندار کرایہ دار, ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے, ایسی کی تیسی کرتے ہیں. اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو اس پہ, بچے کا دیوار پہ بدوس. کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں, اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو, انجوائے کرو میرے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے. بچہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے, یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا, میری محدود آمدن تھی, میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا. تو کسی نے کہا آپ کتنے بچے ہیں, وہ تو رول جائیں گے. میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا, ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو. اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو, اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے. پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال, تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا, اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں. یعنی میں خود اپنے, ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں, اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا. تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی, تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع. اس لیے میں ٹینشن, پیسہ دیا تو بناؤ بھائی. تو اب کھوپڑی یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے, اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ, لیکن نارمل لوگوں, متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں. پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہو. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا, تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں. میں بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمہ کوئی کام لگائیں نا, تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں, معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں, رسومات آ گئی ہیں. محرم کی الگ رسومات ہیں, سفر کی الگ رسمیں, ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں, یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے, ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا, اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں, دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو. تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے, دیکھ میں نے اتنی پتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں, میں نبی کا عاشق, نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے, عقیدہ توحید کا تھا, صلہ رحمی کی, رشتہ داری جوڑی تو نے, معاہدوں کی پابندی کی, لوگوں کو تکلیف سے بچایا. نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں. راستے آپ نے بند کر دیے, لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف. تو اب آپ جتنا بھی ایموشنل ہو جائیں, اچھلیں کودیں اور یہ کرتے رہے بھائی, خوب سمجھ لو, خوب سمجھ لو, اللہ کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. اللہ وہ صفات سے متاثر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی تھی.
ایمانداری سے تجارت, 5 ٹائم نماز, جو اللہ کے بتایا ہوا ذکر ہے وہ ذکر, اللہ کا بتایا ہوا درود وہ پڑھیں پابندی سے, اور معاہدوں کی پابندی کریں, لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, انسانیت کے لیے خیر خواہ بنیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی آپ کی جو خطبہ ہے نا, آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی بہت ہی نرم لہجے میں ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں جاتا تھا. اس طرح جب آپ کسی بات کو جوش سے بیان کرتے تو ایسے بس. آج ہماری تقریریں دیکھ لو, ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی, غصے میں جھاگ نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ویسا, وہ ایسا, وہ ایسا. لوگ مسجدوں میں بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاقی سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے, اس سے دائیں بائیں چلو گے تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے. اپنے ضمیر کو مطمئن کرو گے. پھر کیسی کیسی گالیاں ہیں سوائے ابلیس کے, جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو ربیع الاول نہیں منا رہے سارے ابلیس ہو گئے یار. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا, شیطان کہنا, یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمان کا. سب کو ابلیس کہتی ہے, جس کے گھر میں بتیاں نہیں ہیں وہ بھی ابلیس ہو گیا. پورا سعودی عرب ابلیس ہے, جو مکہ مدینہ ہے وہی ابلیس ہو گئے. کمال ہے یار. لوگ کہتے ہیں ابھی نجدیوں کی حکومت ہے, تو جب حکومت نہیں تھی تو کون سا مناتے تھے وہ؟ سعودی عرب میں تو کبھی بھی نہیں منایا جاتا. جب ترکوں کی حکومت تھی تو بھی ربیع الاول نہیں منایا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا خود ہی, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہم. ہمارا پاکستان کا اسلام محرم میں الگ ٹائپ کا, سفر میں الگ ٹائپ کا, ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا. تو میں تو یہاں بیٹھا رہا ربیع الاول میں نا 12 تاریخ کو, مجھے لڑکوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں شہر میں کیا ہنگامہ آ رہا ہے. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی ایسا ہی مزہ آ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں ایسا لنگر منگر بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں خشکے وہابی, خشکے وہابڑے خشکے, ان کو کوئی عشق مشق ہی نہیں ہے. یہ تو بھائی قیامت میں پتہ چلے گا کس کو کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم باعمل ہیں, ہمارے تو عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ زیادہ عشق رسول آپ کے اندر زیادہ ہو تو, لیکن آپ کے کہنے سے اللہ آپ کو عاشق نہیں مان لے گا. آپ کے اپنے طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, اللہ کے ہاں ہمارا اخپل طریقہ نہیں چلے گا. اللہ نے جو بتا دیا, صحابہ کو فالو کرو, تابعین کو فالو کرو, نبی کو فالو کرو ان کے طریقے پہ. تو بھائی انہوں نے ربیع الاول نہیں منایا, نہ انہوں نے محرم کے تعزیے نکالے, نہ چپ تعزیہ, ایک نیا تعزیہ آیا مارکیٹ میں چپ تعزیہ, نہ تلواروں والا تعزیہ, نہ چپ تعزیہ, نہ ربیع الاول, نہ حلوے, نہ رجب کے کوڑے موڑے, سب غلط ہے بھائی, سب غلط. آپ ہم کو خشکا بولو یا کچھ بھی بولو, پھر میرے پہ طنز کیا ہوتا ہے یہ وہابڑے کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہ آتا ہوتا نا شادیوں کے علاوہ کچھ, تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی میں کہتا ہوں, کیونکہ شادیاں کرانے پہ ڈال دیا لوگوں کو. کتنی عورتوں کے گھر بس گئے بھائی, حرام کاریوں سے بچ گئی, وہ زنا سے بچ گئی, یتیم بچوں کو سہارا مل جاتا ہے. کچھ نہیں کرتے, شادیوں پہ ہی ڈال دیتے یار, یہ اس سے بہتر تھا. تو نبی کی کسی سنت پہ تو عمل ہوتا نا. 9 بیویاں نبی نے رکھی ہیں, ایک کنواری باقی بیوہ, طلاق یافتہ بیوہ, تو یتیم بچوں کو پالا ہے. وہ کام ہم سے دھیلے گا ہوتا نہیں ہے, تو دوسری کر کے دکھائے. نبی کی محبت میں کلابازیاں کھاتا رہے گا, اچھلتا کودتا رہے گا, ایک حلوے کھا لو, لڈو کھا لو. اس کو بولا تیری خاندان میں ایک بیوہ ہو گئی, تو کر لے. تپڑ ہے تو تپڑ ہی نہیں ہوتا. شادیاں تھوڑی نبی سکھا کے گئے ہیں, صرف شادیاں نہیں سکھائی نبی نے, بہت سارے کام سکھائے ہیں, لیکن ان بہت سارے کاموں میں ایک کام شادیاں بھی ہے. شادیاں بھی ایک کام. تو بہت سارے کاموں کی ہم ترغیب دیتے ہیں, خالی شادیوں کی نہیں دیتے. تو میری ذات سے تو بھائی جو مرضی کرو, میں تو شریعت بیان کر رہا ہوں, میں کون سا کوئی اپنے آپ کے نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے بتانی تھی. ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں بار بار اس ٹاپک پہ بولتا ہوں, پھر میں بیان سے ہٹوا لیتا ہوں. ابھی جو میں بول رہا ہوں ہٹواؤں گا نہیں, جانے دوں گا اس کو. صحت بنانے میں بھی آج جو بیان ہوا نا, اعتدال ہے نا, اجملوا فی الطلب ہے, تو یہ پیسے کے بارے میں حدیث, لیکن جنرلی ایک اصول ہے. آج جو پورا بیان ہوا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, لیکن وہ اسباب بھی اعتدال سے, پاگل نہیں ہو جانا ان اسباب کے پیچھے, کیونکہ اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ بولو, اللہ کا. آپ کی محنت سے نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے ارادے سے. اس لیے ہم تو شریعت کا حکم ہے, اسباب اختیار کرتے ہیں, اور شریعت نے ہمیں کہا ہے اسباب میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں, تھوڑی گاڑی اردو ہے نا, یعنی اعتدال سے تجاوز مت کرو, لمٹ کراس مت کرو. جیسے کمانا ضروری ہے, جو نہیں کماتا اور توکل کرتا ہے گنہگار ہوگا, لیکن کمانے میں صبح شام کمانے کی فکر اور سمجھتا ہے میرے کمانے سے ہی پیسہ ملے گا, اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے, تو یہ کافر کی سوچ ہے. اعتدال سے کمانا ہے, صحت کا خیال. تو آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے ہیں, یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا, ایک چیز دیکھ رہا تھا, ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں, سارے سلم اسمارٹ, کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا, گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جب میں یہاں آیا, میں نے لوگوں سے کہا کہ ابے اس سے کچھ نہیں آتا, یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی, کھاؤ پیو, بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے, ابے یہ سب ابے ابے کر کے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام بلڈ پریشر, شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے, سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو, چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے.
پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا، آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں، لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں، غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی، اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لی آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا، اپنے آپ کو قتل کرنا، علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا، یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، عام قاتلوں سے زیادہ. کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا.